والے ستیہ پریم کی کتھا، یہ بہت رومانٹک انڈین مووی ہے۔ اس میں جو آپ کو لڑکا سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کا مین رول ادا کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایسے کہہ لیں کہ بہت ہی یعنی کہ اچھا کوئی کام شام نہیں کرتا ہے، ایسے ہی ہے، بیکار لڑکا ہے، ایسے ہی ہے، اپنے گھر والوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، فارغ انسان ہے۔ اسی طرح یہ اس کی کہانی ہے، اس کے ساتھ یہ اور اس کے ساتھ ہے کیارا ایڈوانی جو اس کا مین رول ادا کرتی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی، گھر کے سارے کام وام یہی کرتا ہے۔ بہن اس کی بہن وہ کوئی کام نہیں کرتی، ماں اس کی کوئی کام نہیں کرتی، اس کا گھر کا کام کرواتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی کام نوکری چوکری تو کرتا نہیں ہے، اس لیے اس سے گھر کے کام کرواتے ہیں۔ یہ دودھ والا آتا ہے، دودھ والا ہر روز صبح دینے آتا ہے، جو اس کی صبح سے بےزتی کرتا ہے، اور اس کی بےزتی ہر روز اس کی بہت بےزتی کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کرتے، میں ہر روز کا دودھ چلو میری تم سے بہتر ہے کہ میں دودھ تو بیچ لیتا ہوں، تم تو وہ بھی نہیں کرتے، تم تو ایسے فارغ ہو گھر کے لیے، گھر کے کام کرتے ہو، لیڈیز والے ایسے سے تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو تانے مارتے رہتے ہیں، جو اس کے سامنے وہ بیٹھی ہو بہن ہے، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، یہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ابھی اس کی کوئی نوکری نہیں ہے، اس لیے اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اس سے گھر بار کے کام کراتے ہیں۔ اس کی جو بہن ہے نا، وہ یوگا کرتی ہے، یوگا یعنی بچوں کو یوگا وغیرہ سکھاتی ہے، ماں اس کی بھی دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ یہ باہر نکلتا ہے تو باہر دوسروں کی گلی میں، اپنی گلی میں اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، باہر والے محلے والے کہتے ہیں تم سے تو ہم اچھے ہیں، جو ہماری شادی تو ہو رہی ہے، تم ایسے گھر کے کام کرتے رہتے ہو، یعنی ہر طرف سے اسے بےزتی ہو رہی ہے، پکی پکی یہ بےزتا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی یہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح محلے والے بھی اس کو تنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ باہر جا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھے اپنے پاپا کے ساتھ، اور اسے یاد آتے ہیں، پاپا اس کے یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری ایک دوست تھی، تمہاری من پسند۔ اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے اس کو نا ایک فیسٹیول میں دیکھا تھا، کسی پروگرام میں، ڈانڈیا کے کسی پروگرام میں دیکھا تھا، اسے وہاں پسند آ گئی، یہ وہاں پر ڈانس کر رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی اسے پیار ہو گیا، وہ دیکھتے اس کے ساتھ پیار ہو گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگی، جب تک ڈانس چلتا رہا اس کے پیچھے گھومتا رہا۔ جب ڈانس ختم ہوا تو بعد میں اس نے اس سے ملاقات کی، اس سے ملے، اس نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں، آپ کو یہ کرنے لگا ہوں، یہ وہ کہنے لگی جاؤ، میرے پاس تو آلریڈی ایک بوائے فرینڈ ہے، میرا تو کوئی اسے کسی اور کے ساتھ چکر ہے۔ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنے میں اس کا بوائے فرینڈ آ جاتا ہے اسے وہاں سے لینے، وہ اس سے دیکھتی ہے، بہت مسکرانے لگتی ہے، پھر جا کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، مزے سے سکون سے۔ اس طرح وہ لڑکا ادھر کھڑا ہوا وہ بہت ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس طرح کچھ اور بہت سے دن گزر جاتے ہیں، اسے یاد تو ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، وہ کسی اور کی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ کچھ دن میں اس کے پاپا جاتے ہیں، اس کے پاپا کی ایک دکان ہوتی ہے لڑکی کی، اس کی یعنی کریانے کی دکان ایک ہوتی ہے، اس کے پاپا وہاں لینے جاتے ہیں، اس کے پاپا کو ساری لو سٹوری کا پتہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے حال وال کر رہا تھا، ایسے میں وہ مالک کا پوچھتا ہے دکان کے مالک کہاں ہیں، وہ مالک کا پوچھتا ہے کہ مالک کہاں ہے، مالک وہاں ہوتا نہیں ہے، وہ اس کو یعنی کہ جو نوکر کھڑا ہوا تھا وہ اس کے پاپا کو بتاتا ہے کہ اس کی نا وہ دکان پر نہیں ہے، یا اس کی بیٹی جب وہ بوائے فرینڈ تھا نا اس کی بیٹی کا، وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس صدمے میں وہ آج نہیں ہے، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، یہ سارا قصہ اس کو سناتا ہے اس کے باپ کو۔ اس کا باپ خوش تو ہو جاتا ہے، اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرے بیٹے کا نمبر لگنے والا ہے، اس کی جگہ پر میرا بیٹا آنے والا ہے۔ یہ سارا معاملہ اس نے نوکر سے پتہ کر لیا جو وہ دکان پر کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح یہ گیم آگے چلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دکان سے باہر نکلتا ہے، دکان سے باہر نکلنے کے بعد وہ جب اپنے بیٹے کو بتاتا ہے تو اس کا بیٹا بہت خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے وہ چلا گیا، اب میری باری، میں ٹرائی کروں گا، میں مناؤں گا اسے۔ اب وہ باپ اس کو ساری کہانی سنا دیتا ہے، اب وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، وہ آگے کے خواب دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اب ایسے ہوگا ویسے ہوگا، بہت مزہ آئے گا۔ اس کا باپ نا اس کو یعنی کہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے اس میں لے جاتا ہے جہاں اس کے ممی پاپا آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ممی پاپا آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے ملاقات کرواتا ہے، وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آج آئی بھی نہیں، وہ گھر پر ہے، اس کی طبیعت خراب ہے لڑکی کی، وہ اس کا باپ اس کو بتاتا ہے تم جا کر اس کے گھر پہ جا کر ملاؤ۔
پہلے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اسے بعد میں مل لیں گے، لیکن پھر وہ بھی محبت کے مارے مجبوری ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اس طرح وہ اس کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہ اس کے گھر پر پہنچتا ہے، ایسے واچ مین باہر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ واچ مین کہتا ہے ادھر کیسے ایسے کیسے آ گئے؟ وہ واچ مین کو کہتا ہے کہ ہم کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں، ایسے تھوڑی، ہم تو بہت اس کے یعنی کہ ایسے نخرے شکرے کرتا ہے، اس کے سامنے ڈرامے کرتا ہے۔ پھر ان دونوں کی اچھی تھوڑی بہت لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ آگے اپنی اسکوٹی چلا کر آگے چل جاتا ہے۔ آگے جانے کے بعد وہ تھوڑا آگے جا کر نا اس کے گھر کے ادھر رک جاتا ہے۔ وہ آگے یعنی کہ گیلری جو جالی لگی ہوئی تھی نا، اسے دیکھنے لگتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اندر چلا جاؤں، اسی طرح وہ نا اس کی دیوار یعنی کہ کود کر نا اندر چلا جاتا ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے، ان کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب وہ گھر کے اندر جا کر سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگتا ہے کہ لڑکی تو اوپر کھڑی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگتا ہے، اوپر یعنی کہ سیڑھیاں ادھر ادھر سے ڈھونڈ لیتا ہے، پھر وہ ان سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اوپر پہنچتا ہے، اسے لڑکی دکھائی دیتی ہے، اس لڑکی کو بلاتا ہے۔ لڑکی کو بلا کر دیکھتے ہیں تو لڑکی کی طبیعت اچھی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ آنکھوں سے پانی آ رہا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ پھر وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے بلیڈ سے، خون نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے یہ کیا ہو گیا، میں تو گھر میں سب سے چھپ کر آیا ہوں۔ اس کو لے کر وہ ہاسپٹل چلے جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر اس کا باپ وہاں جاتا ہے، اس کی ماں جاتے ہے، اسے وہ دیتا ہے۔ پھر وہ اس کا باپ اس کو لڑکی کا باپ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے ٹائم پر آ کر میری لڑکی کو بچا لیا۔ اس کا باپ پھر اندر جا کر اس کی یعنی کہ بیٹی کو کہتا ہے کہ تم بوائے فرینڈ کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کر رہے تھے، اب تم میرے لیے مر چکی ہو۔ وہ ایسا کہتا ہے کہ تم زندہ ہی بھائی کیوں بچی، مر جاتی، اس سے اچھا ہوتا کہ تم مر جاتی۔ اب میں جہاں بھی کہوں گا تم وہاں شادی کر لینا، ایسے تم مجھے ذلیل کر رہی ہو، رسوا کر رہی ہو دنیا کے سامنے۔ اب میں جیسا کروں گا ویسا کرنا، ورنہ تم اچھا ہے کہ تم مر جاؤ، میری بلا سے جہنم میں جاؤ، ایسا کہتا ہے اس کو۔ ابھی یعنی کہ اس کا باپ غصے میں ہوتا ہے، اس لیے ایسا کہتا ہے۔ بعد میں نا کہتا ہے جو لڑکا میں تمہارے لیے پسند کروں گا وہ تم اسے سے شادی کرو گی، اور وہ جو لڑکا اس کو لے کر آتا ہے اس کا باپ کہتا ہے یہی صحیح سب سے اچھا رشتہ ہے، لڑکا اس سے پیار بھی کرتا ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، اس سے شادی کروا لیتے ہیں۔ اب دونوں رشتہ لے کر اس کے گھر آتے ہیں منگنی کے لیے، پھر ان دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے، پھر رنگ پہنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح رشتہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی شادی کا اب موڈ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی سگائی ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن لڑکی اپسیٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا پہلا بوائے فرینڈ اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب ان کی سگائی ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ جو ابھی آپ کو میں شادی کے بعد دکھانے والا ہوں وہ اب دیکھیں۔ ان کی لڑکا تو خوش تھا، لیکن لڑکی تھوڑی بہت اپسیٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا بریک اپ ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے اسے سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اسی لیے ابھی ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ میں آپ کو اس شادی کے بعد والا دکھاتا ہوں، یعنی کہ ان کی سہاگ رات کے بارے میں، یہ دیکھیں آپ۔ شادی کی پہلی رات ہی یہ دوسرے الگ الگ سوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ سواگرات نہیں منا رہے ہوتے۔ لڑکا تو کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے نا اس سے پرانے والے غم یاد ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر لڑکی اسے سارا معاملہ سناتی ہے کہ وہ اے سیکسول ہے، یعنی کہ وہ لڑکی تو ہے لیکن اس میں سیکس کرنے کی یعنی کہ تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی، اس کو ایسا کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کوئی سیکس نہیں کر سکتی، سیکس کوئی یعنی کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں سیکس نہیں کر سکتی، وہ لڑکے کو کہتی ہے۔ لڑکا پریشان رہتا ہے، دوسرے دن جا کر اس کے باپ کو ساری کہانی سناتا ہے کہ آپ نے ایک خراب لڑکی میرے ذمہ کر دی۔ اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا سیکس کے علاوہ بھی باقی دنیا ہوتی ہے، تم اس سے پیار کرو، تم اس کو احساس دلاؤ، کیونکہ وہ ابھی بریک اپ سے ہو کر رہی ہے، اسی طرح تم اس کو پیار محبت دو تاکہ وہ تمہارے پیار میں بندھ جائے۔ اسی طرح وہ پھول لے کر جاتا ہے اس کے پاس، اس کو دیتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ چلو کسی نے تو میری پرواہ کی، کسی نے تو پھول دیا۔ لڑکی بہت خوش ہو جاتی ہے اس نے کیونکہ پھول دیا۔ اب رات کو دونوں سوئے ہوتے ہیں، ابھی ایک دوسرے کے ساتھ تو سو رہے ہیں لیکن کوئی شادی شدہ والا معاملہ نہیں ہے، ابھی ایسے ہی سو رہے ہیں، یعنی کہ کوئی خاص کام نہیں ہے۔ اس کے بعد لڑکی جب دونوں کے درمیان اٹریکشن بڑھ جاتی ہے یعنی پیار ہونے لگتا ہے، لڑکی ساری کہانی لڑکے کو سناتی ہے کہ وہ اے سیکسول نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا، یعنی کہ وہ جب اس کا بوائے فرینڈ تھا نا، وہ اس نے اس کے ساتھ نائٹ بتائی تھی، یعنی کہ رات بتائی تھی، جس سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔
لیکن اس کا جو بوائے فرینڈ تھا اس نے اس سے یعنی کہ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے ویسے ہی سیکس کیا تھا ایسے ہی۔ چند مہینے بعد وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اب کیا، اب پریگننٹ ہو گئی تھی، اب وہ شادی سے کرنے سے بھی منع کر رہا تھا، مسئلہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ ساری کہانی جب اس نے سنائی اس کو، پھر اس کا شوہر بھی غصے میں آ گیا۔ دوسرے دن اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، یعنی کہاں رہتا ہے، اسے سارا پتہ لے لیا۔ پھر دوسرے دن اس کے آفس جا کر نا اسے یہ دیکھے اسے مارا، گندا پیٹا، کیونکہ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اب وہ اس کی بیوی ہے جس کے ساتھ اس نے رات بتائی تھی، اس لیے اس نے اس کو مارا، تاکہ اسے بھی غصہ آیا ہوا تھا نا، اسی لیے۔ اب لڑکی کی بہت بری حالت تھی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، لڑکے کی ناک سے بھی خون آ رہا تھا، اسے مارا تھا اس لیے۔ اتنے میں پھر پولیس آ جاتی ہے اور پولیس اسے پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے۔ تھانے لے جانے کے بعد اس سے پوچھتی ہے ایسے ویسے کہ کیا ہوا کیسے، پھر اس کا باپ آ کر اسے وہاں سے چھڑا کر لے جاتا ہے۔ پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں، اسی طرح گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد کچھ دن بعد ان کے گھر میں ایک فیسٹیول آتا ہے، بہت بڑا فیسٹیول آتے ہیں۔ وہاں لڑکا بھی پریشان ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے آخر کار۔ لڑکا بہت پریشان ہوتا ہے کہ لڑکی اب تو یعنی کہ میرے ساتھ تو وہ سیریس ہے نہیں، اچھا ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ لڑکی کو کہتا ہے لڑکا کہ اب تم مجھ سے یعنی کہ ڈیورس لے لو، اسے ڈیورس کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم مجھ سے اب سے ڈیورس لے لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ اس کو ڈیورس کے کاغذات دیتا ہے کہ اب تم ڈیورس لے لو، یہاں پر سائن کر دو، اب ہماری طلاق ہو جائے گی۔ لڑکی کو دیتا ہے، لڑکی چپ چاپ سے اب خاموش ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں یہ ڈیورس کے پیپر دیتا ہے۔ لڑکی بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ لڑکی کو اب پیار ہونے لگا تھا اس سے۔ وہ دونوں اوپر جاتے ہیں اور اکیلے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ اب تو مجھے تم سے پیار ہونے لگا تھا، تم سے اٹریکشن بڑھنے لگی تھی۔ میں ایسے جھوٹ بولا تھا کہ میں اے سیکسول ہوں، یعنی مجھے سیکس کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ میں نے تو اپنا ایبورشن کروایا تھا، مجھے یعنی کہ میں پریگننٹ ہو گئی تھی، اس لیے اسے ساری کہانی سناتا ہے۔ لڑکا بھی سیریس موڈ میں آ جاتا ہے کہ شاید لڑکی اب سیریس ہو گئی ہے میرے بارے میں۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے سے مزید دیر تک بات کرتے رہتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، تم نے میرے ساتھ زندگی بتانی ہے کہ نہیں بتانی۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ پھر بعد میں لڑکی کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ بس اب تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میرا پیار ہو۔ اس لڑکے کو کہتی ہے لڑکا، اب دونوں کے بیچ صلح ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی زندگی میں خوش ہو۔ اب لڑکی کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اب نہیں، اب مجھے ایک نئی زندگی بتانی چاہیے۔ اب وہ اس کے ساتھ مزید نئی زندگی بتانا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بہت ہی، پھر وہ باہر نکل آتے ہیں، اوپر جہاں گئے تھے پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم اب خوش ہیں، ہم یعنی کہ ڈیورس نہیں لے رہے تھے، ہم وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بتانے لگتے ہیں۔ اس طرح فلم یعنی کہ اینڈ ہو جاتی ہے اسی طرح۔ اب وہ زندگی اپنی سکون سے گزارتے ہیں، نہ کسی روک ٹوک کے، نہ کسی ڈر اور خوف سے۔ لڑکی کا خوف بھی چلا جاتا ہے اور لڑکا بھی اب ان کی دکان یعنی کہ اس کے باپ کی جو دکان ہوتی ہے اس میں کام کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں اب ان کے درمیان پیار بڑھ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہاں پر اینڈ ہوتی ہے، ستیہ پریم کی کتھا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیو لاتے رہیں، اسی طرح جس طرح ہم نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے لائے۔